آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو سید فرج حسین زیدی کا السلام علیکم۔ ایام فاطمیہ کی خصوصی ٹرانسمیشن قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے سیرت بطول سلام اللہ علیہا میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید فرج حسین زیدی۔ آج ہماری یہ چوتھی قسط ہے اور آخری قسط ہے جس پہ ہم نے یہ 4 روزہ گفتگو کی بی بی کے اس کردار پر، ان کے بیٹی ہونے پر، ان کی کنیزوں کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے علم کے بارے میں، لوگوں یعنی عام بشروں نے کیا لکھا، عالموں نے کیا لکھا، توسل نے کیا لکھا، اور آج کی یہ آخری قسط ہے جس کے اندر بھی ہم اپنے اسی ٹاپک کو جاری و ساری رکھیں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکرہ اہل بیت جناب سیدہ معصومہ عباس کاظمی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ ذاکرہ صاحبہ، جس طرح کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اس بی بی کی شان میں، اس بی بی کی سیرتوں پہ گفتگو کر رہے ہیں، تو آج میرا یہ بڑا دل چاہا کہ ہم ان چیزوں پہ بات کریں کہ جو بی بی کے القاب ہیں، کہ جو ہمیں پتہ ہے لیکن ہم ان کے معنی نہیں جانتے، ہم ان کی بارے میں ان کی بریفنگز نہیں جانتے، ان کی آپ میننگز نہیں جانتے، ان کی سب چیزیں نہیں جانتے، لیکن ہمیں پتہ ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی چیزیں واجب ہو جاتی ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو جانیں، اور یہ بڑی چیزیں امپورٹنس رکھتی ہیں جب ہم کسی نان مسلم کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے اپنی پچھلی قسط میں کہا کہ کس طرح نان مسلمز بھی بی بی کی طرف آئیں، تو ہم ان کو اسی طرح سمجھائیں گے نا جب ہمیں چیزوں کے معنی پتہ ہوں گے۔ تو ان چیزوں کے القاب، ان کے معنی، تو جیسے چند القاب ہے جناب سیدہ، اور ان کے معنی جیسے وجہ تسمیہ فاطمہ، یہ اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے گا، اور اسی طرح سے محدثہ ہے، مبارکہ ہے، راضیہ ہیں، مرضیہ ہیں، صدیقہ ہیں۔ تو بیوی کے تو القاب انگنت ہیں، لیکن جو ہمیں پتہ ہیں تو ان کے اوپر آپ ذرا ہمیں روشنی ڈالیں اور اس کے بارے میں ہمیں وضاحت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ یا فاطمہ الزہرا یا قرۃ عین رسول۔ بی بی کے القابات تو بے شمار اور انگنت ہیں، مگر اس سے زیادہ جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سیدہ کی جب زندگانی کا جائزہ لیتے ہیں تو بی بی کے ہر کردار کی وجہ سے آپ کا ایک لقب پڑا، یعنی آپ کا کردار ایسا تھا کہ یہ سبب ہے آپ کے القاب کا۔ آپ نے پوچھا وجہ تسمیہ فاطمہ، تو فاطمہ کا جو لغوی معنی ہے، اگر لغوی معنی کی طرف ہم جائیں تو فاطمہ کا مطلب ہے کہ سب سے منفرد، سب سے جدا، سب سے الگ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روایت میں یہاں تک بھی ہے کہ بریدہ یعنی کٹا ہوا، یعنی الگ، اس انداز سے کہ فطمت من الشر، چھٹے امام کی روایت ہے کہ فطمت یعنی جدا۔ کس سے جدا؟ کہ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کا نام اس لیے فاطمہ ہے کہ ہر قسم کا شر، ہر قسم کی برائی، ہر قسم کا سیاح، ہر قسم کا برا عمل آپ کے وجود اقدس سے دور ہے، یعنی کوئی برائی تک نہیں سکتی۔ اور فاطمہ کس چیز سے دور ہے؟ کس چیز سے؟ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ اور ان کے چاہنے والے نارے جہنم سے دور ہیں، آتش دوزخ سے دور ہیں۔ رسول اللہ نے فاطمہ کا نام کس لیے فاطمہ رکھا؟ 5ویں امام کی روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جناب سیدہ کی ولادت ہوئی تو پروردگار عالم نے ملائک میں سے ایک ملک کو، ایک فرشتے کو یہ وحی دے کر بھیجا کہ رسول اللہ کی خدمت میں جاؤ اور جا کر کہو کہ خدا نے اس نومولود کا نام فاطمہ رکھا ہے، یعنی کہ یہ نام عرشی نام، یہ نام آسمانی ملکوتی روحانی نام، اور اس لیے آپ کا نام فاطمہ ہے کیونکہ آپ اپنے شیعوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو آتش دوزخ سے دور رکھیں گے، سب سے دور۔ اور آپ
سے کہا کہ محدثہ ایک ہے محدثہ، ایک ہے محدثہ۔ محدثہ جو کہ اس میں اچھا مفعول ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہستی جس سے ملائکہ کلام کرتے ہوں، وہ ہستی اللہ جس کی اللہ اکبر فرشتوں، اور امام خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بی بی کے تمام القابات سے سب سے عظیم اور بالا تر جو لقب ہے وہ ہے محدثہ۔ اور جب رسول اللہ کی رحلت کے بعد روایات ہیں جو کہ ناریٹرز جو روایت نقل کرتے ہیں کہ یا تو آپ جی 75 دن 95 ڈیز یا آپ 95 ڈیز جو زندہ رہیں، اس کوتاہ مدت میں، اس قلیل مدت میں مسلسل جبرائیل امین آتے رہے اور آپ سے گفتگو کرتے رہے۔ اور آپ سبحان دیکھیں اللہ سبحان اللہ انبیاء پر جو فرشتے وہی لے کر آتے تھے، ضروری نہیں تھا کہ صرف جبرائیل امین جو کہ سردار ملائک ہے وہی لے کر جی آئے، مختلف بالکل فرشتے وہی بالکل لے کر آیا کرتے تھے، مگر جناب صحیح سیدہ سے گفتگو ہوا کرتی تھی سردار ملائک سے، جبرائیل امین سے۔ آپ آ کر گفتگو کرتے رہے اور جناب سیدہ یہ گفتگو مولا علی سے ذکر کرتی رہیں اور آپ تحریر سبحان فرماتے اللہ رہے۔ سبحان اللہ کائنات اس تمام گفتگو کو تحریر کرتے رہے، اور تحریر کرتے کرتے یہ جو گفتگو ہے یہ الہی جو علم کا خزانہ ہے مصحف فاطمہ کی صورت میں بن گیا۔ اور یہ وہ مصحف سبحان فاطمہ اللہ کہ ہر امام کے دور میں رہا، ہر امام معصوم کے دور میں ان کے پاس رہا، یہاں تک کہ روایت ہے کہ چھٹے امام کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر مولا سے کچھ سوال کیا۔ جی مولا نے اپنے خادم سے کہا کہ جا کر مصحف فاطمہ لے کر آؤ، میری جدہ کا مصحف۔ تو ان چاہنے والوں نے، صحابیوں نے سوال کیا کہ مولا امام وقت ہیں، کیا آپ نہیں جانتے کہ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ بے شک حجت خدا ہوں، علم رکھتا ہوں، مگر اس مصحف کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ میری جو جدہ سبحان اللہ سبحان اللہ اہمیت کیا ہے۔ آپ نے اس میں سے جواب دیکھا اور آپ نے بتایا، اور یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں کہ اس مصحف میں ایک لفظ اور ایک کلمہ بھی قرآن میں سے نہیں ہے، اور اس کا جو قطر ہے آپ کہیں اس کا قرآن سے دگنا ہے۔ اتنا یہ جو مصحف ہے کوتاہ مدت میں اتنا طویل اور ایک پورا مصحف بن گیا، آپ یہ دیکھیے۔ اور محدثہ جس طرح سے بیان ہوا، اور اس کے بعد مبارکہ جو کہ آپ کا ایک لقب ہے، بی بی کی کچھ القابات ایسے ہیں کہ جس پر بہت گفتگو، جیسا سے جو گزشتہ ہماری ایک ایپیسوڈ تھی اس میں ہم نے ام ابیہا پر جو ہے ایک جی سلائٹلی جو اس کی تفصیل ہم نے بیان کی۔ بالکل مبارکہ پر بھی آلموسٹ ہماری ہو چکی تھی کہ لفظ سے معلوم ہے کہ بابرکت کثیر، ان شانیہ کا ہوا لفظر، کہ جی جب آپ دنیا سے گئیں تو آپ کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں دنیا میں تھے، اور کربلا میں امام حسین شہید ہوئے، اس سے پہلے امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تھی۔ جی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ تا قیام قیامت اولاد سیدہ جو ہے اس کا اختتام نہیں ہوگا، یعنی یہ سلسلہ کہیں رک نہیں سکتا، کیونکہ آپ بالکل بالکل بے شک کی بقا ہے، آپ نے اس نسل کو جاری رکھا، بے آپ نے شک نسل بے کو شک بے شک بچایا کہ آپ کا نام پڑا مبارکہ، آپ کی نسل کی برکت۔ اور یہ سبحان اللہ سبحان اللہ راضیہ اور مرضیہ جو آپ نے کہا، تو بیوی کے لیے جو تعبیر استعمال ہوتی ہے کہ راضیۃ من اللہ و مرضیۃ عند اللہ، کہ ایسی بیوی جو کہ ہر حال میں راضی ہے، جو مشکلات اور جن پریشانیوں کا سامنا تھا جو ہم نے گزشتہ جو ہماری جی جی ایپیسوڈ کیا، مختلف رنج و علم، مصائب، مشکلات، اذیتوں کے باوجود نہ صرف یہ کہ بیوی راضی رہتی تھی بلکہ خوشنود بھی رہتی تھی، پروردگار سے سبحان راضی رہتی تھی۔ اور ایک ایسی بیوی جو کہ مرضیہ جن کا لقب ہے کہ جس کے کردار سے پروردگار عالم اس ذات جو ہے جو کہ عظیم ترین ذات ہے وہ راضی ہے، ایک ایسے کردار سے، مرضیتاً عند اللہ، جس سے خدا راضی ہو۔ کیوں نہ سبحان راضی ہو؟ اللہ جو کہ نفس مطمئنہ کی ماں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ مرضیہ ایسی تھی جن کی زندگی میں صرف اور صرف رضا میں قضاء و تسلیما لامرہ رہا، خدا کی رضا میں راضی رہیں، خدا کو خوشنود کرتی رہیں۔ اور پھر آپ کا جو لقب ہے صدیقہ، نہ صرف صدیقہ بلکہ جی صدیقۃ الکبریٰ، بیوی کا صدیق لقب صادقہ نہیں ہے، بے شک بے شک بے شک صدیقۃ الکبریٰ یعنی جو شدت سے سچی ہو، ایسی سبحان بیوی اللہ کہ سبحان اللہ کردار جس کا جو کردار ہے وہ اس کے کلام کی تصدیق کر رہا ہو،
جس کی سبحان ذات میں اللہ سبحان صداقت اللہ اور سچائی ہو. اور جناب عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے بعد جناب سیدہ ان کی بیٹی فاطمہ سے زیادہ کسی کو سچا نہیں پایا. وہ نقل سبحان کرتی ہیں اس روایت کو. اور آپ دیکھیں کہ اسلام کو اگر گواہی چاہیے، سچائی چاہیے، تو جی گواہ بن کے کون جا رہا ہے میدان مباہلہ میں؟ جناب سیدہ. یعنی اسلام کو سبحان گواہی کی اللہ ضرورت پڑ سبحان رہی ہے اللہ کہ جناب اللہ سیدہ کی جو اکبر ذات مطہرہ ہے اللہ وہ اکبر گواہی بن کے جا رہی ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. اس بی بی کی صدیقۃ الکبریٰ، یعنی جو ایک میں نے جیسے میں ہر ایپیسوڈ میں یہی جملہ کہتا ہوں کہ بیونڈ مائی ایکسپیکٹیشن چلی جاتی ہیں کچھ باتیں، کہ اس بی بی کی شان و مرتبہ کیسے بیان ہو کہ لیلۃ القدر جو ایک رات ہے اس کی عبادت خدا بند متعال نے افضل قرار دے دی کہ اس میں قرآن سامت کو چپ قرآن کو خدا بند عالم نازل کر رہا ہے. تو اس نے یہ کہا کہ میں 1000 مہینوں کی 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ایک رات کی عبادت رکھتا ہوں. تو میں اسی روایت کو یہ بیان کر رہا تھا پچھلے سال ایام فاطمہ کی مجلس میں جب میں خطابت کر رہا تھا، اور میں نے اس پہ یہ کہا کہ اس بی بی کی شان کیسے بیان ہو کہ جس کی آغوش میں 13 قرآن ناطق پل رہے ہوں. رحمتوں کا قرآن ہو، شجاعتوں کا قرآن ہو، صداقتوں کا قرآن ہو، شہادتوں کا ہو، غیبتوں کا ہو، عسکریت کا ہو. یعنی وہ بی بی تو یعنی ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کی صداقت، ان کی ریاضت ہماری اس سے باہر چلی جاتی ہے. لیکن پھر بھی وہ انہوں نے ہمیں اتنا قریب رکھا ہوا ہے کہ کہتی ہیں کہ ایک مصلے پہ آ کے تسبیحات زہرا کا ورد کرو اور مجھ سے قریب ہو جاؤ. تو سبحان اللہ، اس بی بی کی کیا ذات ہے، اس بی بی کے کیا کہنے ہیں. میرا اگلا سوال اسی سے ہے کہ جو میں نے جیسے ائمۃ المیامین کی شان بیان کی کہ وہ سب بی بی ان کی ماں ہیں، ان کی سردار ہیں، بی بی کی یہ ساری اولادیں ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور مقام بی بی سیدہ ائمہ اہل بیت کی یا ائمہ اہل بیت کی نگاہ میں مجھے اس کے اوپر ذرا وضاحت کیجیے. جی، یوں تو ہر امام نے اپنے دور میں جناب سیدہ کے مقام کو بیان کیا، اور جو امام عصمت کبریٰ پر فائز تھے وہی سمجھ سکتے ہیں، وہی درک کر سکتے ہیں جناب سیدہ کی ذات اقدس کو. اور آپ نے بیان فرمایا اگر ہم امیر کائنات سے آغاز کریں تو آپ نے بی بی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بی بی کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا بنت رسول انتی اعلم باللہ و ابرا و اتقا و اکرما و اشد خوفا من اللہ. کہ آپ نے کہا کہ اے بنت رسول، میرے نزدیک اگر کوئی سب سے زیادہ خدا کے بارے میں جانتا ہے تو وہ آپ کی ذات ہے. اگر میرے نزدیک سب سبحان سے اللہ زیادہ کوئی بھلائی کرنے والا ہے، کوئی نیک عمل انجام دینے والا ہے تو وہ آپ کا وجود اقدس ہے. میرے نزدیک سبحان سب سے زیادہ جو خدا کا خوف رکھتا ہے وہ آپ کا وجود ہے، وہ آپ کی ذات ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ اکرما، سب سے زیادہ اگر جو خدا کے نزدیک محبوب ہے، خدا جس سے جی سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ میرے نزدیک آپ کی ذات ہے. آپ دیکھیں سبحان اللہ سبحان بیوی اللہ. نے کس طریقے سے انفاق اور ایثار کا ہم نے ذکر کیا، اور اسی طریقے سے کہ بیوی جی نے کبھی بھی دریغ نہیں کیا راہ خدا میں عطا کرنے سے. آپ نے کہا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ کوئی انفاق اور ایثار کرنے والا ہے تو وہ آپ ہے. اور اس طریقے سے ایک جو ہمیں روایت ملتی ہے کہ مسجد نبوی میں رسول اللہ تشریف فرما تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، کہ ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ، میں بھوکا ہوں کئی روز کا، میرے پاس لباس نہیں ہے اپنا تن چھپانے کے لیے، اور میں جی مسافر ہوں، زیادہ سفر چاہیے. تو رسول اللہ نے کہا کہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے در پر. آپ دیکھیں رحمت للعالمین کے پاس کوئی سائل آ رہا ہے اور آپ کس کے پاس بھیج رہے ہیں؟ در بطول پر، کہ جاؤ. جی اور یہ رسول اللہ اس در کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ جہاں آپ روز السلام بے شک بے شک. علیکم معدن الرسالہ کہتے رہے، آپ اس در پر بھیج رہے ہیں. جب وہ سائل آیا اور بی بی سے اپنی مشکل کو بیان کیا تو جناب سیدہ نے ایک حریر کا کپڑا اسے دیا. کہا بی بی اس سے میرا کام نہیں ہوگا، یہ کافی نہیں ہوگا. تو بی بی نے اپنا گلوبند
نکال کر دیا، اپنا گلوبند اتار کر اس سائل کو دے دیا. اور سائل جب مسجد میں آیا تو سائل مسجد میں آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی نے یہ گلوبند دیا ہے. تو رسول اللہ کے صحابی جناب عمار وہیں پہ موجود تھے، اور کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، جناب عمار بہتر جانتے تھے کہ اس گلوبند کی اہمیت کیا ہے، اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس سائل کی مشکل کو آسان کر کے یہ گلوبند میں لے لوں. رسول اللہ نے اجازت دی اور جناب عمار جو ہیں وہ اس گلوبند کو لے کر اپنے گھر آئے، اس سائل سے جو اس کے سوالات تھے اس کا جواب دیا، بھوکا تھا اسے کھانا دیا، مسافر تھا آزاد سفر دیا، اور تن پہ کپڑا نہیں تھا آپ نے کپڑے کا انتظام کیا، اور آپ نے گھر آ کر اپنے غلام کو کہا کہ یہ گلوبند جا کے رسول اللہ کی خدمت میں دے دو اور میں نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کیا. وہ غلام آیا رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ نے اپنی بیٹی کے در پر بھیجا، اور اب وہ غلام کیا کہہ رہا ہے، جناب سیدہ کے در پر آیا اور کہا کہ بی بی یہ آپ کا گلوبند، اور پھر اس غلام نے کچھ جملے کہے اور کہا کہ کتنا بابرکت تھا یہ ہار، یہ گلوبند کہ جس نے ایک کھانا کھلایا، جس نے ایک مسافر کو زیادہ سفر دیا، جس نے ایک برہنہ کو کپڑا دیا، ایک غلام کو آزاد کروایا اور پلٹ کر اپنے مالک کے پاس آ گیا. آپ دیکھیں کہ خود کائنات کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ بھلائی انجام اور بیوی کا جو لقب ہے مبارکہ، آپ کی دیکھیں آپ سے منسوب ایک ایک چیز بابرکت ہے، متبرک ہے. اور اسی طریقے سے اگر ہم آگے بڑھتے چلے جائیں تو امام جواد علیہ السلام کہتے ہیں آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا امام تقی علیہ السلام کے پاس کہ مولا میں جو حج اور عمرہ کرتا ہوں ایک سوال لے کر آیا کہ میں کیا آپ لوگوں کی نیابت میں ایک مستحبی طواف کر سکتا ہوں؟ آپ کے جد رسول اللہ، آپ کے جد علی مرتضیٰ اور آپ کے بابا اسی طریقے سے. مولا نے کہا کر سکتے. اور پھر اسی طریقے سے وہ 3 سال کے بعد جب پلٹ کر آیا تو کہا کہ مولا میں اس 3 سال کے عرصے میں جب بھی خانہ خدا کی زیارت کو گیا عمرہ یا حج کی نیت سے، میں نے آپ کے جد کی رسول اللہ علی مرتضیٰ اور اسی طریقے سے آپ کے اجداد کی نیابت میں طواف کیا، اور کبھی کبھار میں آپ کی جدہ فاطمہ کی نیابت میں بھی طواف کر لیا کرتا تھا. تو امام کیا فرما رہے، امام کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عمل ہے ہماری جدہ کی نیابت میں جو تم طواف کرتے ہو یہ سب سے بہتر ہے. تمہارے نام اعمال میں سب سے عظیم ترین جو نیکی ہے، سب سے بڑی جو بھلائی ہے، نیکی ہے، حسنہ ہے، وہ ہماری جدہ کی طرف نیابت سے جو تم طواف کرتے ہو وہ تمہارے نام اعمال کے حسنات کو ثقیل کرتا ہے، وہ بھاری کرتا ہے. اور بے شمار اس طریقے سے ہمیں روایات ملتی ہیں کہ خود امام کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام حسین کاظم علیہ السلام، کہ جس گھر میں فاطمہ نام کی کوئی خاتون یا بچی ہو اس گھر میں کبھی تنگ دستی وارد نہیں ہو سکتی. اس نام کی برکت آپ دیکھیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ مولا خدا نے مجھے بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے. مولا نے کہا کہ تم نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ کہتا ہے مولا میں نے اس کا نام آپ کی جدہ کے نام پر فاطمہ رکھا ہے. مولا نے کہا کہ تم نے ہماری جدہ کے نام پر اپنی بیٹی کا نام تو رکھ دیا، اب جانے یا انجانے میں کبھی اپنی بیٹی پر ہاتھ نہ اٹھانا. اس نام کا احترام، کبھی اس پر غصہ نہ ہونا، کبھی اسے پریشان نہ کرنا، اس نام کا احترام. اور بے شمار اس طرح کی ہمیں روایات ملتی ہیں جو کہ ائمہ جناب سیدہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں. خود امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن حجج اللہ علی خلقی وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علی خلقی، کہ ہم حجتنا، کہ ہم تمام کے تمام جو ہیں خلقت خدا پر حجت ہیں، لیکن ہماری جو جدہ ہیں فاطمہ وہ ہم ائمہ پر حجت ہیں. اور اسی طریقے سے معصوم فرماتے ہیں کہ جب ہمارے چاہنے والوں پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ خدا کی بارگاہ میں ہمارا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے واسطے سے اپنی مراد کو پاتے ہیں. اور جب ہم ائمہ پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اپنی ماں، اپنی جدہ فاطمہ کا واسطہ دیتے ہیں. اللہ اللہ اکبر. اور واقعہ جب ذاکرہ صاحبہ بیان کری تھی تو آنکھوں میں میری آنسو آ گئے.
کہ صرف اس بیوی کے گلکن نے، اس ہار نے اس کے مالک تک اس کو واپس پہنچا دیا، بھوکے کو کھانا دے دیا، آزاد سفر کو تو ہمیں تو بی بی نے اتنا کرم کر دیا کہ صرف بی بی کا نام لے رات کو تو ایک توسل اگر پیدا ہو جائے، اور اگر آدمی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار کاش میرے پاس یہ ہوتا، کاش میں یہ کر پاتا، اور کہاں سے نہ جانے کہاں سے خداوند متعال بے حق کے زہرا ان راستوں کو ایسا پیدا کر دیتا ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پاتے، ہم سوچ ہی نہیں پاتے کہ اس بیوی کے توسل کا، اس بیوی کے نام کا، اس بیوی کے صرف اس بیوی کی تسبیح کا کتنا ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اور اسی سے آپ ذاکرہ صاحبہ ہمیں بتاتے چلیے کہ عظمت جناب سیدہ مختلف شخصیات کی نظر میں، جس طرح کہ ابھی ہم نے آیت اللہ خمینی کی بات کی اور علی شریعتی کی بات کی، تو اسی طرح آپ ہمیں اس کے اندر بھی ہمیں وضاحت کیجیے گا۔ شخصیات میں سے سب سے پہلے جو ہم نے کتاب کا ذکر کیا کہ فاطمہ ہے ڈاکٹر علی شریعتی کی، جو کہ انہوں نے ذکر کیا، اور اسی طریقے سے ایک مصر کے مفکر ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں، اور ان کا جو جملہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ کانت مرآتن لابیہا، کہ جناب سیدہ اپنے باپ کے کردار کی مکمل آئینہ تھی، یعنی کردار احمد کا مکمل آئینہ جناب سیدہ کی ذات ہے۔ اب وہ سبحان اللہ جو ہے معرفت توحید ہو، اور ایمان کی منزل ہو، جذبہ ایمانی ہو، انفاق ہو، ایثار ہو، امداد ہو، مکمل آئینہ احمد جناب سیدہ ہے۔ اور خود جناب عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ہیا اشبہ الناس بالنبی، سب سے زیادہ جو رسول اللہ سے شباہت رکھتا تھا وہ جناب سیدہ تھی، وہ آپ کی بیٹی فاطمہ تھی۔ اور یہ ایام آیت اللہ خامنائی رہبر معظم وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ملک کا سال بھر کا جو رزق جمع کرتا ہوں، اپنے ملک کا جو سال بھر کا رزق جمع کرتا ہوں، وہ ان ایام فاطمیہ کے طفیل سے کرتا ہوں۔ یہ ایام فاطمیہ میں، یہ ایام فاطمیہ کے عام ایام نہیں ہے، یعنی ایک ملک کو چلانا، بے شک آج کا رزق جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ میں ان ایام فاطمیہ کس قدر اہمیت کے حامل ہے، کیا فرما رہے اپنے پورے سال کا جو رزق ہے وہ میں ان ایام فاطمیہ کے ذریعے جو ہے طلب کرتا ہوں، بی بی سے توسل کرتا ہوں۔ اور بی بی سے جو توسل ہم نے واقعات ذکر کیے، بی بی کی جو سب سے مشہور نماز ہے نماز استغاثہ جناب سیدہ، علماء کہتے ہیں کہ اس نماز کو انسان کم از کم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور بجا لائے، اور اس کی معجزات، اس کے کرامات اپنی زندگی میں دیکھے۔ خود ایک شخص کہتا ہے کہ میں کسی جگہ کا کام کرتا تھا، اور میرا جو ایک انکم سورس ہے بس صرف وہی تھا دکان، مگر کسی مطلب جو آنر تھا دکان کو، اس کو کسی بات پہ غصہ آ گیا، اس نے مجھے نکال دیا، اور اب میں صرف اور صرف اس لیے پریشان تھا کہ میرے گھر بار اور میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے ایک انکم سورس تھا جو کہ بند ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے یاد آیا، مجھے کسی نے کہا تھا کہ نماز استغاثہ جناب سیدہ جو ہے وہ معجزہ کرتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے صرف رات کو میں بجا لایا اور میں سو گیا، صبح میں نے دیکھا کہ فجر کے وقت کسی نے میرے گھر کا دروازہ بجایا، اور میں نے دروازہ کھولا تو وہی جو شاپ کا آنر تھا، جو کہ مالک تھا دکان کا، اس نے آ کر کہا کہ کل سے تم وقت پر دکان پر آؤ گے، کیوں؟ کیونکہ سیدہ نے مجھ سے اظہار ناراضگی کیا ہے، سیدہ مجھ سے راضی ہے۔ اور یہ ایسی نماز علماء فرماتے ہیں کہ اس نماز کو پڑھنے کے لیے بھی توفیق چاہیے۔ عالم کہتے ہیں مجھ سے کسی نے مشکل کا جو ہے اپنے بیان کیا، اپنی شکایت کی، اپنی تنگ دستی کی اور پریشانی کی، میں نے اسے کاغذ پر نماز استغاثہ جناب سیدہ لکھ کر دی۔ کہتے ہیں کہ 1 سال کے بعد مجھے وہ شخص ملا، اور اس نے پھر اپنے حالات کی شکایت کی، تو ان عالم نے کہا کہ تم نے نماز استغاثہ پڑھی، کیا وہ نماز ادا کی؟ کہتا ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، میں پڑھ نہیں سکا۔ ان عالم نے کہا اس نماز کو پڑھنے کے لیے توفیق چاہیے، ایک پیپر پہ، ایک کاغذ جو آپ کی پاکٹ میں ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، مگر آپ اس کو پڑھ نہیں پا رہے ہیں، یہ توفیق کی بات ہے۔ اور وہ نماز بالکل جانتے ہیں کہ نماز استغاثہ اگر ہم
سرچ بھی کریں تو آ جائے گا، اگر نہیں تو میں اس کو بتا دوں کہ کس طریقے سے وہ پڑھی جا سکتی ہے، جو کہ یقیناً جی بیوی جی کے بالکل بالکل ساتھ بالکل، اس پہ وضاحت کیجیے بالکل۔ نماز استخاصہ جناب سیدہ اس انداز سے ہے کہ 2 رکعت نماز بیوی کو ہدیہ کریں، اور نماز ختم کرنے کے بعد 3 مرتبہ تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد جی تسبیح جناب فاطمہ بجا لائیں، انجام دیں تسبیح جناب فاطمہ، اور پھر صحیح۔ سجدے میں اپنی پیشانی کو رکھ دیں۔ سجدے میں جب آپ نے اپنی پیشانی کو رکھا تو 100 مرتبہ یا ایک تسبیح آپ نے ورد کیا، یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی، جو کہ اسی جو جرمن کپل کی جو بیٹی تھی، اس ایرانین جو اس نے جو میٹ جی تھی، جی انہوں نے جی جی کہا جی جی جو ہے شفا ملی، آپ نے سجدے میں سر رکھا اور 100 مرتبہ کہا کہ یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی، اور پھر آپ اپنا رائٹ جو رخسار ہے آپ کا وہ رکھا، آپ نے پھر 100 مرتبہ پڑھا ایک تسبیح، اور پھر آپ نے لیفٹ پڑھا، لیفٹ رکھ کے، اور پھر آپ نے دوبارہ سجدے میں سر رکھا اور یہ پڑھا آپ نے، اور جب آپ نے اس عمل کو انجام دے دیا، آپ اپنی لائف میں برکتیں دیکھیں، آپ اعجاز دیکھیں، آپ کرم دیکھیں، بیوی کی عطا ہی عطا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین بہت ہی زبردست، اور یہ ہمیں پیغام یہاں سے مل گیا نماز استغاثہ کا۔ جو لوگ نہیں جانتے وہ انشاءاللہ ایپیسوڈ دیکھیں گے تو انہیں بالکل پتہ چل جائے گا۔ اور دیکھیں کوئی لمبی چوڑی کوئی وہ نہیں ہے، ہم اپنے 24 گھنٹے کے زندگی کے وقت میں سے اگر مشکل سے میرے خیال سے اگر 10 سے 15 منٹ اگر اس نماز کو دے دیں رات کے لیے، تو وہ بھی ہماری پوری زندگی سنوار دیتی ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی جیسے ذاکرہ صاحبہ نے فرمایا کہ توفیق ہونا بڑی ضرورت کی چیز ہوتی ہے۔ وہ 10-15 منٹ کیلکولیٹ نہیں کرنے چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ توفیق ہو انسان کو تو وہ پھر اس چیز پہ عمل کر لیتا ہے۔ ذاکرہ صاحبہ جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ ہماری ایک قسط ہے سیرت بطول سلام اللہ علیہا پہ، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ آج قائم ٹی وی کے اس توسل سے تمام کنیزان سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ ہم نے جیسے سے پہلے ذکر کیا کہ اگر ہمیں بڑی بڑی حدیثیں اور بڑی جسے کہتے ہیں نا مشکل مفہوم والی حدیثیں سمجھ میں نہیں آتی، تو بیوی نے بڑے آسان جی انداز سے پہنچا دیا کہ ہر اس چیز سے جس سے ہم نے منع کیا ہے منع ہو جائیں، اور ہر اس چیز کو جس کو انجام دینے کا، ہر اس امر کو انجام دینے کا حکم ہم نے دیا ہے، اسے انجام دے دیں۔ آپ یقین کریں کہ ہم کنیزان جناب سیدہ کی فہرست میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک ایسی کریمہ بی بی کہ جن کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ 5ویں امام سے یہ روایت ہے کہ روز محشر جب ندا آئے گی پروردگار عالم کی کہ آسیہ کہاں ہے، مریم کہاں ہے، ہاجرہ و سارہ کہاں ہے، خدیجہ کہاں ہے، اور جب سب جمع ہو جائیں گے تو کیا ارشاد آئے گا کہ یا ایھا العالم خذوا ابصارکم، اپنی نظروں کو جھکا لو، کیونکہ اب کون آ رہا ہے؟ رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین سبحان کی اللہ۔ بیٹی، اور اس بہشتی ناقے پر جو کہ جبرائیل امین لے کر کے آئیں گے، جناب سیدہ اس پر سوار ہوں گی، اور جب پروردگار عالم یہ کہے گا کہ اے سیدہ اے فاطمہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو بیوی داخل نہیں ہوں گی، اور جب سوال ہوگا کہ کیوں داخل نہیں ہو رہی، تو بیوی کیا کہیں گی کہ پروردگار میں آج چاہتی ہوں کہ میرا مقام پہچانا جائے۔ کیا چاہتی ہیں بیوی؟ جی کس طریقے سے مقام پہچانا جائے؟ تو بیوی کیا فرما رہی ہیں کہ میں اپنے شیوں کو لے کر جانا چاہتی ہوں، اور اتنا دقیق اس کا جو مطلب ہے 5ویں امام خود نقل فرماتے ہیں، آپ سے نقل فرماتے روایت ہے کہ بیوی اس طریقے سے اپنے شیوں کو چنیں گی جس طریقے سے پرندہ دانا چگتا ہے اور اچھے دانے کو برے دانے سے جدا کرتا ہے، اس طریقے سے بیوی اپنے شیوں کو منتخب کرے گی۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں اللہ کہ ایسی اکبر، بیوی کو ہم اللہ رول اکبر۔ بنائیں، اور ایسی بیوی کی زندگی کے اگر ہم اسٹڈی کریں کہ بیوی کا کردار کیا تھا، اور بیوی کے ایکٹس بیہیویئرز، بیوی کے جو لائف سٹائل تھا، اگر ہم اس کو اپنائیں، اور جو بیوی نے ایک ٹپ دے دی کہ ہر اس کام کو انجام دے، کوئی کوشچن نہیں بنتا، پھر بیچ میں کوئی کنفیوژن نہیں رہتی، بیوی نے کہہ دیا کس کام کو انجام دینا ہے، اور آج کل کی جو یوتھ ہے، جو ینگسٹرز ہیں، وہ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کون سا کام ٹھیک ہے، اگر تو کرنا چاہیں کہ کون سا کام ٹھیک ہے اور کون سا نہیں ہے، تو بالکل کوئی نہیں رہتے، کوئی بہانے نہیں رہتے۔
بالکل بالکل، بہت ہی زبردست پیغام ہمیں ملا، اور یہی یہ 4 روزہ جو ہماری گفتگو رہی، جو 4 قسطیں رہی سیرت بطول پہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تمام خصوصاً جو ہمارا یوتھ ہے، جو ہم جیسے ینگسٹرز ہیں، ہم لوگ تو ضرور دیکھیں، کیونکہ اس کے اندر الحمدللہ اس میں ذاکر صاحب آپ کا بڑا میں شکریہ ادا کروں گا کہ ہم نے کوئی ایسی سخت بات نہیں کی، ہم نے کوئی ایسی، کبھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بڑی مشکل الفاظ استعمال کر لیے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی بات کیا ہوئی، لیکن یہ میں بالکل کہ کہہ سکتا ہوں آج اس پلیٹ فارم سے کہ سیرت بطول سلام اللہ علیہا میں ہم نے بڑی ایسے الفاظ کا چناؤ کیا کہ جس سے تمام جو ہماری ویورشپ ہے وہ اس کو سوچ سکے، اس پہ سوچ بچار کر سکے، اور بڑا ہی ہمیں خوبصورت پیغام ملا۔ اور اسی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کنیزان سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ واجب ہے کہ علم حاصل کریں، اور علم حاصل کر کے اس بیوی کا کردار ساری دنیا تک پہنچائیں۔ محدود نہیں رہنا ہے ہمیں، وہ لامحدود بیوی ہے جو عالمہ غیر معلمہ ہے، ہمیں ہمیں علم اپنا پھیلانا ہے، اور اس ذریعے سے پھیلانا ہے، اس بیوی کے ذریعے سے پھیلانا ہے۔ ہر ایک کنیزان زینب، ہر ایک کنیزان سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ فرض ہے کہ علم حاصل کر کے اور اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالے، تاکہ صحیح معنوں میں کنیزان زہرا کہلائی جا سکے۔ ایام فاطمیہ ہے، تو بس اسی حوالے سے سلام کے چند اشعار آپ تمام ناظرین کی نظر کروں گا۔ تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، ارے پھر وہ جلتا ہوا در، پھر وہ جلتا ہوا در مجھ پہ گرایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، لے چلے قیدی بنا کر جو علی کو دشمن، میں نے چھوڑا نہیں حیدر کی ابا کا دامن، تازیانوں نے مگر مجھ سے چھڑایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، بیٹھ کر پڑھتی ہوں مشکل سے نماز شب بھی، ارے پھر بھی عباس کی خلقت کی دعا بھولی نہیں، جب بھی زخمی ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، کون سا در ہے جہاں آپ کی بیٹی نہ گئے، ارے بات سننا تو کوجایوں ہوئی عزت میری، کوئی دروازے سے باہر نہیں آیا بابا، تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے۔